السلام علیکم. علیکم السلام آپا, کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, تم کیسے ہو؟ الحمدللہ آپا. ابھی میں ٹرین سے آ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو فون پہ بات کرتے ہوئے سنا. ایکچولی میں اس کی وائف جو تھی وہ حاملہ تھی, تو جب اس نے یہ خبر سنی کہ اس کی وائف کی ڈیلیوری نزدیک ہے تو بہت زیادہ خوش ہو گیا جی. لیکن اچانک ایسا ہوا کہ اس کا چہرہ اتر گیا. بیٹی ہوئی ہوگی تو آف کورس بیٹا چاہیے ہوگا, بیٹی ہو گئی تو ٹینشن ہو گیا. یس ایگزیکٹلی, وہ اسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ اپنی وائف کو جو ہے فون پہ اس حالت میں جو ہے وہ باتیں سنا رہا تھا کہ ایسا کیسا تم جو ہے بیٹی ہو سکتی ہے, جبکہ سائنٹیفکلی پروون ہے جو جینز ہوتے ہیں جینڈر کے ریلیٹڈ وہ فادر سے مدر میں جاتے ہیں. افسوس پتہ ہے کس بات کا ہے عباس, کہ ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, ایکول رائٹ کی, جینڈر ڈسکرمنیشن ختم کرنے کی, لیکن افسوس اسی بات پہ ہے کہ جب بھی کسی کے یہاں اولاد ہوتی ہے تو آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بیٹی ہوئی, بیٹی بوجھ ہے, اب اس کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے, ہم کیا کریں گے, جبکہ اگر بیٹا ہوا تو اس کے لیے 50 خرچے کرنے کو وہ ریڈی ہوتے ہیں. بالکل, اور اچھے خاصے دیندار گھرانے بھی ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں پر ایسا ہے کہ بالکل وی لو ڈاٹرز اینڈ سن ایکولی, بٹ پہلا جو اولاد ہمارے گھر پہ ہو وہ بیٹا ہونا چاہیے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری نسل جو ہے وہ بیٹے سے آگے بڑھے گی, جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو ہے اللہ رب العزت نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے آگے بڑھا ہے. ایبسلیوٹلی, اور ساتھ ہی پروردگار عالم نے تو اس بات کا وعدہ کیا ہے نا کہ جو لڑکی ہے اس کا رزق میں دوں گا. بالکل, یعنی وہ رہ رہی ہے اس زمین پر, اس کا بوجھ جو ہے یہ زمین اٹھا رہی ہے اور رزق وہ اپنا خود لے کر آتی ہے. اللہ رب العزت کے ہاتھ میں رزق کا وعدہ ہے, تو پھر ہمیں فکر کرنے کی کس بات پہ ضرورت ہے. جی ایبسلیوٹلی. اور اگر ہم بات کریں آج کے دن کی تو یہ جو دن ہے یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے. یہ وہ دن ہے جب ہم تمام کو سوچنا چاہیے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جب ولادت ہوئی تو ایک ایسے دور میں ہوئی جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں, اور اس دور میں بی بی کو بھیج کے پروردگار عالم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ لڑکے اور لڑکیوں میں فرق نہیں کرتا. اور جب بات آئی امامت کی تو امامت چلی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے. تو آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب کا. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب, سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں, آپ کی خدمت میں, ہمارے 12ویں امام کی خدمت میں, ہمارے ویورز کی خدمت میں ہم بی بی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے. ہم بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں, اور خاص کر بارگاہ بقیت اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں ان کی جد ماجدہ کی ولادت بسعادت پر تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں. جی مولانا صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ دور جاہلیت کی جو تھا کہ جب بی بی کی پیدائش ہوئی تبھی لوگ لڑکا اور لڑکی میں فرق کرتے تھے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں جب ولادت ہوئی تو یہ غلط فہمی دور ہوئی. تو یہ کس طرح ہوا اور آج کے معاشرے میں بھی یہ غلط فہمی دور ہونا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اولاد کا ہونا ہی ایک کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. شاید یہ لوگ جو بعد میں لڑکی یا لڑکوں کے درمیان فرق قائم کرتے ہیں, ان سے جا کر کوئی پوچھے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. وہ صرف ایک اولاد چاہتے ہیں, چونکہ اولاد خود اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو پروردگار عالم نے عطا کیا. اس نعمت سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہرہ مند کیا اور آپ کو عطا کیا تو آپ کو کروڑوں شکر خود پروردگار عالم کا اس بات پر کرنا چاہیے کہ میرے اللہ تو نے مجھے اولاد کی نعمت سے مزین کیا. بے شک یہ انسان جو ہے در حقیقت کیا ہوتا ہے, سماج اور معاشرہ کسی بھی چیز کو برا بنا سکتا ہے, اور سماج و معاشرہ کبھی کسی بری چیز کو بھی اچھا بناتا ہے. آپ کبھی سماجیکل جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ بہت عجیب ہوتے ہیں. میں شاید ابتدا یہاں سے کروں کہ آپ سماج کا ہی اثر دیکھیے. قرآن کریم نے اس سماج کے اثر کو نقل کیا, خود قرآن نے کنڈیشن کو نقل کیا. جیسا کہ ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ خوش ایک بیگ جو ہے اس کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہو گئے. تو یہ آج کا زمانہ آپ ذکر کر رہے ہیں, قرآن کریم سیم یہی بات اس دور کی نقل کر رہا ہے کہ جب لوگوں کے ہاں ولادت ہوتی تھی. قرآن کریم کی آیت عجیب ہے, میں وہیں سے شاید آغاز کروں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, جب اسے بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں لڑکی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ,
اور وہ آدمی جو خوش تھا ایک بیگ وہ انسان کیا ہو جاتا تھا، مغموم ہو جاتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کرنے کے بعد انسان لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، وہ اس طرح رہتا تھا. قرآن کہتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یہ انسان اس فکر میں رہتا تھا کہ اب کیا کروں، اس بچی کے ساتھ ذلت بھری زندگی گزاروں یا اسے میں زندہ درگور کر دوں. آپ دیکھیے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد محزون ہو چکا ہے، مغموم ہو چکا ہے. اب فکر میں اس بات کے ہے کہ ذلت کو برداشت کروں، یعنی لڑکی کو زندہ رکھوں یا اسے میں تراب کے حوالے یعنی زندہ درگور کر دوں. قرآن یہاں پر حکم الا ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا حکم کرنے والے لوگ ہیں. یعنی ہم نے تمہیں ایک عظیم نعمت عطا کیا. خود قرآن نے جو پہلا ورڈ استعمال کیا نا، وَإِذَا بُشِّرَ، بشارت، یعنی قرآن کہہ رہا ہے یہ بشارت ہے. جب تمہارے یہاں کوئی اولاد آئے یہ خود بشارت ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ لڑکا یا لڑکی. بے شک بشرا، تم کو اولاد کی بشارت دی گئی، بات ختم ہو گئی. تم یہیں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نعمت سے نوازا. لیکن ہوا کیا معلوم ہے، سماج، میں بار بار پھر ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمارا سماج بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اگر سماج میں بے حیائی کو عام کر دیا جائے نا تو ایک حیامند آدمی کو برا لوگ سمجھیں گے. بالکل صحیح. اور لیکن اگر حیامند کو آپ برا کر دیں تو بے حیائی کو اچھا. یعنی سماج بہت سے گناہوں کے کبھ کو اور اس کی برائیوں کو بناتے ہیں. جیسے بعض سماج میں مثلا شراب پینا اچھی بات نہیں ہے، اب وہاں دین ہو یا نہ ہو لیکن اس سماج میں وہ چیز اچھی نہیں ہے. لیکن بعض سماج میں کوئی بات نہیں، جیسے غیبت کرنا ہمارے سماج میں کوئی بری بات نہیں مانی جاتی، لہذا میں آپ کے سامنے نہیں شرماتا غیبت کرنے کے لیے، آپ میرے سامنے نہیں شرماتی غیبت کرنے کے. یہ سماج ہے. اس دور کے سماج کا بھی حال یہی تھا کہ سماج نے اثر ڈالا تھا. اور واقعاً یہاں پر شاید سماج کی جانب سے جو برائیاں آتی ہیں ان کے اثرات کو بھی ہم غور کر سکتے ہیں. اس سماج نے معلوم ہے کیوں کیا؟ بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ ایک جو آپ لوگوں نے ابتدائی میں عرض کیا، یہ مادہ پرست سماج جس کو لگتا ہے کہ کائنات کو ہم چلا رہے ہیں، اپنا پیٹ ہم خود سے بھر رہے ہیں. یہ خود جو رب بنے ہوئے لوگ ہیں نا، جیسے کہ ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہ رب، یہ اپنے دل میں کہیں پر رب بن چکا ہے. اس کو لگتا ہے کہ خدائی اس کے ہاتھ میں، اپنے گھر والوں کو کھانا یہ کھلا رہا ہے، تو اس کو لگتا ہے یہ بیٹی، اس کو میں کہاں سے کھانا کھلاؤں گا. بیٹوں کو ان لوگ کیا سمجھتے تھے؟ پراپرٹی اور سرمایہ، ایسٹ سمجھتے. ہاں، بیٹوں کو سرمایہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر جھگڑا ہوگا تو کل یہ بیٹا کام آئے گا. بالکل. کیونکہ یہ سماج جو معاشرہ تھا یہ حملے کرتا تھا دوسروں پر، تو کہیں سے مال لوٹ کر لانا ہو تو یہ بیٹا تلوار لے کر نکلے گا. تو بیٹا ایک طرح کا ان کے لیے ایک بہترین سرمایہ تھا. لیکن بیٹی کو ان کو لگتا تھا کہ اسے کیوں کھلائیں، اسے کیوں، ان کے یہ لگتا تھا کہ یہ کھلا رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے سرمایہ نہیں. اور اس دور میں ایک چیز اور بھی ہوئی تھی، میں جو آپ کی خدمت میں رکھوں، سماج میں اثر کہاں بنتا اور پھر دھیرے دھیرے آئی کہ کس طرح پیغمبر نے ایک سماج میں پھیلی ہوئی برائی کو نکالا ہے. واقعاً ہم کروڑوں سلام کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ اس سماج میں جہاں پر آسان نہیں ہے، جو سماج اتنا درندہ ہو جائے کہ اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج ایک جانور کو چھوتے ہوئے آدمی 10,000 مرتبہ سوچتا ہے یہ سماج اپنے جگر کے ٹکڑا، چاہے لڑکا ہو لڑکی، کن ہاتھوں سے اسے زندہ درگور کرتا تھا. ایک وجہ جو بتائی جاتی تاریخ میں کہ ہوتا تھا کہ قبائلی جنگ بہت ہوتی تھی گروپ کی، اس گروپ کی اس گروپ سے جنگ ہوئی تو یہ جو عورتیں ہوتی تھیں، لڑکیاں ہوتی تھیں، یہ اسیر بن گئی. اب وہ جو اسیر بنی تو اب ظاہر سی بات ہے اس قبیلے والوں نے ان کو اسیر بنا کے لے کر چلے گئے. اب وہاں پہنچی تو بہت دنوں تک جب لڑکیاں رہیں، عورتیں رہیں، تو ان کی شادی انہی قبیلوں میں ہو گئی. پھر اتفاق سے ان دو قبیلوں کے آپس میں صلح ہوئی. اب جب ان لڑکیوں کو کہا گیا دوبارہ اپنے قبیلوں کی جانب جاؤ، کیسے اپنا گھر چھوڑ کے آئے؟ وہ سماج اور اس قبیلے میں اب ان لوگوں کا ایگو ہرٹ ہوا کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں اب ہمارے ہاں آنا نہیں چاہتی. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ وہی ان کو لگا کہ یہ سرمایہ تو ہوتی نہیں ہے، ان کے اوپر پیسہ ہم کیوں خرچ کریں. آسان یہ تمام چیزیں سبب کیا بنی کہ سماج میں اسے ایک برائی کے طور پہ دیکھا جانے لگا.
حتیٰ جو کام میں نے کیا نہیں، 1000 گناہ میں کرتا ہوں، اپنے آپ کو معیوب نہیں سمجھتا، یہ کام میرے اختیار میں بھی نہیں تھا، لڑکا یا لڑکی، اس کے باوجود میں اس کو مسودن وجہ ہو، اس کا چہرہ کیا ہوتا تھا، بگڑ جاتا تھا۔ اب ایسے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اس سماج کے دور میں، اور یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے سب سے عظیم نبی سید الابرار سید الانبیاء ان کو جو ذات عطا کی، وہ کون؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہیں سے پہلے ہی مرحلے میں بیٹی کے مرتبے کو اللہ نے بلند کر دیا، یعنی اب اس دور میں بات ہی نہیں ہو سکتی کہ بیٹی کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو اور اپنے سب سے عظیم نبی کو سب سے بڑا تحفہ جو عطا کر رہا ہے اولاد کی شکل میں بیٹی، یہ خود اس بات پر 1000 مرتبہ دلالت ہے کہ اس سے عظیم تحفہ اللہ کے پاس اپنے نبی کے لیے نہیں تھا جو اپنی بیٹی۔ اور پھر اس کے بعد لہجہ آیت بھی عجیب ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ جہاں سے بیٹیوں کو کمزور مانا جا رہا تھا، انہی تمام کڑیوں کو اس آیت میں، آیت ہے بڑی مختصر تھی، لیکن کیوں بیٹی کو کیوں ہم پالیں، یہ کیا کرے گی؟ کہا نہیں یہی بیٹی آپ کے دشمنوں کو رسوا کرے گی۔ اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ڈیفینس ہماری اولاد اور بیٹے کریں گے، خدا نے کہا نہیں یہی ایک بیٹی ہے جو تمہارے دین کی بھی محافظ ہے، جو تمہارے لیے خیر کثیر ہے، جو تمہارے لیے کوثر ہے۔ یعنی بیٹیوں کا جو نظریہ تھا، آپ دیکھیں کبھی قرآن کی آیتوں کو ابھی تک سمجھا جا رہا تھا بیٹیاں کیا ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے۔ قرآن نے جو ورڈ استعمال کیا لفظ الکوثر، یہ خود پورے اس نظریے کو آ کر ختم کر دے رہا ہے کہ تم کو کس نے کہا کہ بیٹی کوثر ہو سکتی ہے، بیٹی وہ ذات ہو سکتی ہے جو نبی اکرم کے لیے خیر و مبارک و میمونہ جیسی ذات قرار پا سکتی ہے، اور اس بیٹی کے ذریعے ہم اپنے نبی کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کریں گے جو ہمارے نبی پہ تانا دے۔ بس قرآن نے آ کر پہلے ہی مرحلے میں یہاں پر ان آیتوں کو پیش کر کے وہاں پر پیغمبر کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں عظیم تحفہ دے کر، اور پھر اس کے بعد اتنی احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑکیوں کے سلسلے میں وارد ہیں۔ وہاں پیغمبر نے فرمایا کہ جب بازار جاؤ تو اپنے گھر خالی ہاتھ نہ ہو۔ یہ شاید آج کی اس مبارک دن ہم ناظرین سے بھی کہیں کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ چلے پیسہ دے دیں گے، نہیں آپ کا تحفہ لے کے آنا بہت معنی رکھتا ہے، بھلے وہ تحفہ بہت معمولی سا ہو پیسے کے لحاظ سے۔ وہ پیغمبر فرمایا کہ اگر کوئی بازار جائے تو سب سے پہلے گھر والوں کے لیے تحفہ لے، اور اس میں بھی جو ہے عورتوں کے لیے پہلے انتخاب کرے، اور وہاں پر بھی لڑکیوں کی نسبت زیادہ خیال رکھے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ وہ ذات ہیں ملطفات جو تمہارے لیے سب سے زیادہ پر محبت پر لطف، باپ سے، ماں سے، بھائیوں سے، یعنی تمام رشتوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کا نام ہے بیٹی۔ بس یہ ایک عظیم ذات جسے اللہ نے مرکز محبت قرار دیا، کیسے ممکن ہے کہ اس مرکز محبت کے بغیر آپ کا گھر ہو سکتا ہے اینٹوں اور دیواروں کا گھر بن سکے، لیکن اس بیٹی کے بغیر آپ کا گھر مسکن نہیں بن سکتا۔ بے شک، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی جو ہے باپ کے لیے رحمت ہے، اور جناب زہرا ان کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ بالکل۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہم یہ اٹھانا چاہیں گے کہ وہ زمانہ جو اتنے حد تک گر چکا تھا کہ ایک باپ اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر رہا تھا، تو ایسے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت پیش آتی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کیا، تو زمانے نے ان سے دشمنی مول لی۔ تو اب ایسے شخص سے رشتہ رکھنا، کیونکہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کی زوجہ تھی، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ولادت کے وقت خصوصاً جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو مکے کی عورتوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بھی جو قدم اٹھایا تھا، وہ بھی آج بات وہیں سے شروع ہوئی کہ جو سماج جس راستے پہ چل رہا تھا، جناب خدیجہ نے اس سماج کے خلاف در حقیقت بغاوت کیا۔ کیوں
کیونکہ سماج میں جن چیزوں کو ویلیو دیا جاتا تھا، جن چیزوں کو عظمت مانی جاتی تھی، پیسہ، کون سا خاندان، باپ کون ہے، اس کے فالوور کتنے ہیں، اس کے ماننے والے کتنے ہیں، اس کے دوست کتنے ہیں، اس کا قبیلہ کتنا بڑا ہے، یہ اس سماج میں ایک ویلیو رکھتا تھا کہ آدمی کے پاس ملکیت کتنی ہے، پراپرٹی کتنی ہے، پیسہ. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے آ کر اس سماج کے نظریے کو بدلنا چاہا پہلے ہی مرحلے میں، کہ انسان کی ویلیو اس کے پیسے سے نہیں ہے، اس کے گھر کے افراد سے نہیں ہے، انسان کی ویلیو اس کے کردار سے. یعنی پیغمبر کو اپنی ازدواج کے لیے انتخاب کرنا جناب خدیجہ کا، یہ خود جناب خدیجہ کی معرفت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اس سماج میں، جس سماج میں ایک پیسے والے کو بڑا سمجھا جائے، وہاں پر جناب خدیجہ آئے ایک یتیم کو اپنے شریک حیات کے لیے انتخاب کریں. بس یہ سماج جس نے دماغ بٹھا رکھا تھا کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس کہ پراپرٹی زیادہ ہوتی ہے. جناب خدیجہ نے آ کر پہلے سماج کی اسی رسم کو توڑ دیا. اور کیوں نہیں توڑے؟ کیونکہ ماں اس ذات کی بننے جا رہی ہیں جو ذات تمام ان بیجا کی ارزشوں کو پامال کر دے گی، جس کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تقریباً ایک طرح سے بائیکاٹ کیا. اور یہ تو اصول ہے زندگی کا کہ جب بھی کوئی حق کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو جب بھی آپ یعنی اگر جس طرف سب جا رہے ہیں آپ جا رہے ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی مخالفت نہیں ہوگی. آپ جب ہوا کے رخ کے خلاف چلو گے تو پھر اس کے بعد چلنا بھی سخت ہوگا اور مشکلات بھی سخت آئیں گی. جناب خدیجہ نے کام وہی کیا کہ آئی ہیں اور آنے کے بعد جو ہے اس سماج کے خلاف جو غلط ایک رسم تھی اس کو توڑا. جناب خدیجہ کی آنکھوں نے پیغمبر کو عرفان اور معرفت کی نگاہوں سے دیکھا. جناب خدیجہ وہ ذات ہے جس نے سماج کی لگائی ہوئی اینک سے پیغمبر کو نہیں بھانپا، بلکہ انہوں نے دل کی آنکھوں سے عظمت پیغمبر کو دیکھا اور پھر کائنات میں انہیں پیغمبر سے عظیم کوئی نہیں نظر آیا. ظاہر سی بات ہے تمام ان عورتوں نے جناب خدیجہ کو الگ تھلگ کر دیا. فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سماج کی غلط رسم و رواج کے خلاف اگر آپ نکلیے تو آپ اصحاب کہف بنتے. اصحاب کہف کو کیوں نکلنا پڑا؟ لائق ذکر کیوں ہیں؟ اگر سماج میں گھل مل جاتے نا جو سماج تھا تو اصحاب کہف کا کہیں ذکر نہ ہوتا. سماج میں گھلنا ملنا نہیں اگر سماج غلط راستوں پہ ہے. جناب خدیجہ آئی ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا. لیکن ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھے، اگر آپ نے ایک قدم خدا کے لیے اٹھایا ہے تو خدا زندگی کے کسی قدم میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. بے شک. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ان عورتوں نے کیا کیا؟ الگ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو کسی بھی مرحلے پر جو ہے تنہا نہیں چھوڑا. یہ عورتیں نہیں آئیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بات کرنے کے لیے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ موجود ہے. روایت ہے مفضل ابن عمر سے، یہ کہتے ہیں قلت لہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کیفا ولادت ہو، حضرت کی ولادت کیسے ولادت فاطمہ؟ قال، حضرت نے فرمایا ان خدیجہ لما تزوج بہ رسول اللہ حجرتھا نسوۃ قریش، کہ جس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے پیغمبر نے شادی کیا تمام عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا. میں نے عرض کیا کہ بائیکاٹ ہونا نارمل سی بات ہے، چونکہ جب آپ اس سماج کے خلاف جائیں گی تو آپ کو بائیکاٹ کر دیا جائے گا. اور سب نے رابطہ توڑ دیا. اور نہ صرف خود آتی تھی بلکہ ایڈورٹائز بھی ہوتی تھی، لوگوں کو بھی ورغلایا جاتا تھا کہ کوئی خدیجہ کے گھر نہ جائے. یعنی خود رابطہ توڑتی تھی اور دوسروں کو رابطہ توڑنے پر مجبور کرتی تھی. جناب خدیجہ فاستوحشت خدیجہ لذالک وکان جزوہا وغم حضرن علیہ. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ظاہر سی بات ہے وہ ذات جس کے حضور میں یہ عورتیں آتی ہوں، یہ اس قدر احسان فراموش عورتیں تھیں کہ ایک زمانے تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے در سے وابستہ تھی. یہاں سے ان کے کھانے پینے کے سامان مہیا، لیکن اب تنہائی تھی. خوب تنہائی ایک چیز. لیکن یہ روایت میں ایک جملہ عجیب ہے کہ جناب خدیجہ اس وقت بھی جو مغموم تھی اپنی ذات کے لیے نہیں، حضرن علیہ، اس وقت بھی انہیں فکر تھی پیغمبر کی. واقعاً کائنات میں ایسی زوجہ کون لائے گا جس نے اپنا سب مال و منال و منصب
سارے تعلقات جو نبی کے لیے توڑ دے. اس کے بعد بھی اب جب لوگوں نے رابطہ توڑا ہے تو اپنی نسبت مغموم نہیں ہے, حاضرن علیہ, اب بھی انہیں غم کس کا ہے؟ پیغمبر کا. یعنی یہ ذات کائنات میں خدا کی قسم یہ عظیم المرتبہ ذات ہے جو اب بھی غم پیغمبر میں. فلما حملت, میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات آپ سے رابطہ توڑ دے, آپ کا رابطہ اگر خدا سے ہو. فلما حملت بفاطمہ سلام اللہ علیہا کانت تحدثھا من بطنھا وتصبرھا, جب شہزادی سلام اللہ علیہا کا حمل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے شکم اطہر میں آیا تو بی بی سلام اللہ علیہ اپنی والدہ سے باتیں کرتی تھی. وتصبرھا, اپنی والدہ کو تلقین صبر کرتی تھی, گویا دل جوئی کرتی تھی. وہ ماں جس کا دل غم زدہ ہو وہ بیٹی, یہ بیٹی ہے جو آ کر ماں کو اپنی شکم سے دل جوئی کرتی ہے. وکانت تکتم ذالک, میں جناب خدیجہ نے اس مسئلے کو رسول اکرم کو نہیں بتایا, لیکن ایک دن فدخلا علیہ یومن, یہ دیکھیے ولادت کو کس طرح امام نے نقل کیا. ایک دن پیغمبر آئے, فسمع خدیجہ تحدث, آپ نے دیکھا کہ جناب خدیجہ بات کر رہی ہیں جناب فاطمہ سے, لیکن آپ نے فرمایا یا خدیجہ من تحدثین, کس سے باتیں کر رہی ہو؟ قالت الجنین الذی فی بطنی یحدثنی, وہ بچی یا بچہ جو بھی ابھی جناب خدیجہ نہیں بتاتی, فرماتی وہ جنین جو میرے شکم میں ہے, یعنی وہ بچہ جو میرے شکم میں مجھ سے باتیں کر رہا ہے. وہ یونسنی, اور مجھ کو مانوس اور انس پیدا, تنہائی کا جواب کیا ہے؟ انس ہے نا. جب آپ تنہا ہوں تو کوئی ایک رفیق مل جائے جو انس لائے. قال یا خدیجہ, اب پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کو بتایا کہ جو تمہارے شکم میں جانتے ہوئے کون ہے؟ یا حاذا جبرائیل یبشرنی بانہا انسا, اے خدیجہ تمہیں خبر ہے یہ جبرائیل ہیں, یہ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ تمہارے شکم میں جو اولاد ہے وہ لڑکی ہے. وَأَنَّهَا نسل الطاہرہ المیمونہ, یہ کہاں سے ہے؟ یہ نسل طاہرہ اور نسل مبارکہ ہے. خداوند متعال اسی کی نسل سے امامت کو قرار دے گا اور انہی میں سے میرا خلیفہ مقرر کرے گا. وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ولادت کا جب دن قریب آ گیا, پھر جناب خدیجہ نے قریش کی عورتوں کو بلایا. ان کو لگا کہ پھر ہم نہیں جائیں گے, لیکن عرض کیا کہ جتنے قدم تم ہٹاؤ گی جناب خدیجہ اتنے قدم خدا کی جانب بڑھا رہی ہیں. قریش کی عورتیں انکار کر دیں. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اصلاً یہ توفیق نہیں ہے قریش کی عورتوں کو کہ جب صدیقہ طاہرہ کی ولادت ہو تو کوئی معمولی عورتیں ہیں. جب بات ام الائمہ کی ہو جائے کہ اس کا آنا ہو تو پھر اس کے بعد عام عورتیں آ بھی نہیں سکتی. ان کو لگتا ہے, ہاں یہ جملہ شاید اگر کہا جائے, ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے خدیجہ کا بائیکاٹ کیا, نہیں, خدا نے ان کو محروم کیا. نہ یہ کہ انہوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کیا, بلکہ خدا نے کیا کیا ہے, ان کو اس بڑی سعادت سے کیا کر دیا, محروم کر دیا کہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم یہاں تک آؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے کسے بھیجا؟ اربع نسوہ, 4 عورتیں ہیں. کون ہیں یہ 4 عورتیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. یہ عورتیں ہیں جو عورتوں کی سیدہ ہیں, یہ وہ عورتیں جو سردار ہیں, جناب سارہ ہیں. اور ان کے آنے کا بھی انداز جو روایت میں شاید ناظرین سے عرض کروں گا, روز ولادت بی بی ہے, اس روایت کو ایک مرتبہ جا کر پڑھیے, دیکھیے کیا انداز ہے آنے کا. 4 عورتیں تشریف لائیں. انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نا, جناب خدیجہ سے فرمایا ہم آپ کی بہنیں ہیں, یہ جملہ استعمال کیا, ہم آپ کی بہنیں ہیں. ان میں سے ایک نے کہا میں سارہ ہوں اور یہ آسیہ بنت مزاحم ہیں, یہ آپ کی رفیقہ ہیں جنت میں, یعنی آپ کی جنت میں ساتھ ہوں گی. اور یہ مریم بنت عمران ہیں, اور یہ کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن ہے. اور جب آپ کی ولادت ہو گئی تو پھر ایک ایسا نور ساطع ہوا وجود بابرکت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جو روشن نہ ہوا. حتیٰ شرق زمین سے لے کے غرب زمین تک اس نور سے منور ہوا. پھر صدیقہ طاہرہ نے بات کرنا شروع کیا. اب جب کلام کیا تو سب سے پہلے شہادتین کلمات آئے, اور پھر فرمایا وَأَنَّ بِعَلِيٍّ سید الاوصیاء, اس طرح سلام اللہ علیہ. اور فرمایا وَوَلَدِي سعادت الاسبات, یعنی ولادت کے وقت ساری چیزوں کو بتا دیا کہ میرے شوہر سید الاولیاء, میرا بابا رسول اللہ,
میں شہادت دیتی ہوں توحید خدا کی، بے شک۔ میری اولاد سعادت الاسباط۔ پھر اس کے بعد ان عورتوں کو سلام کیا بی بی نے، جی اور نہ صرف سلام کیا بلکہ ان میں سے ہر ایک کا نام لیا۔ یعنی آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ ذات کون ہے جس کا اس طرح آنا ہے کہ کائنات میں اس طرح کسی کا اور آنا نہیں ہے۔ بس آپ غور کریے اللہ نے کس بیٹی کو پیغمبر کو عطا کیا۔ تو مولانا صاحب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جو محرومی تھی وہ محرومی قریش کی عورتوں کی تھی، تاکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے تو پروردگار عالم نے جنت سے انتظام کیے تھے تاکہ شہزادی بھی جنت کی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اور آپ یہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ نے جو ہے بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارے ویورز سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں منائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے نبی مرسل خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل امامت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے جو ہے کنٹینیو کریے۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے اس مبارک موقع پر کہ ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کا سبب قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع، دیکھتے رہے چینل ون، شکریہ، خدا حافظ۔